بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب الجہاد پڑھ رہے تھے. آج حدیث نمبر 400 ہمارے نسخے میں ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 494 494 ہے. آج کا یہ حلقہ نمبر 136. جی شیخ شروع کریں. حضرت ابو ہریرہ کی نحمده حدیث. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما وأرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ومثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أو يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه قال جي أن يدخله الجنة. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. جی خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم فتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع. وعن عبد الله بن عمر. جی کافی ہے شیخ؟ کافی بس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الجہاد پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ ہمارے نسخے کے اعتبار سے حدیث نمبر 400 ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. پی ڈی ایف کے نسخوں میں 494 494 نمبر ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انتدب اللہ
انتدب اس کے معنی یہاں پر جیسے دوسرے مسلم کی ہی دوسری روایت میں ہے تضمن اللہ، اللہ نے ضمانت لے لی ہے، ٹھیک. تو انتدبا کے معنی تضمنہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ضمانت لے لی، کس کی؟ لمن خرج فی سبیلہ، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے. دیکھیے خروج فی سبیل اللہ اس کا معنی ہے کیا ہے مشائخ؟ اس کا معنی جہاد کو نکلنے کے لیے، جہاد کو نکلنا. بس آپ صرف سبیل اللہ کا معنی مفہوم یہ لے کر کے ہر چیز پر اس کا اطلاق کریں گے، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام سے اور قرآنی آیات میں جو فی سبیل اللہ کا معنی وہ مفہوم ہے وہ جہاد ہی کے لیے ہے. آپ کوئی بھی دوسرا کام کرتے ہیں آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں الخروج فی سبیل العلم، الخروج فی سبیل الدعوہ، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو فی سبیل اللہ اگر کہتے ہیں تو اس کا اطلاق شرعی اعتبار سے جہاد ہی پر کیا گیا ہے. لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی و ایمان بی و تصدیق برسولی. برابر کوئی بھی آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے اس کا برابر مقصد یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، اللہ پر وہ ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول کی تصدیق کرتا ہو. تو اللہ رب العزت پر اس بات کی ضمانت ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں. او ارجعه الى مسکنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنیمت، یا پھر اس کو جو ہے سرخ روئی عطا کر کے فتح نصیب کر کے میں اس کو اس کے گھر لوٹاؤں، ساتھ ہی ساتھ اس کو جو اجر ملے گا یہ اور ہے، اور جو غنیمت وہ حاصل کرے گا وہ اور ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں. تو یہاں باقاعدہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان ایمان بی و تصدیق برسولی، تو مطلب یہ کہ مسلمان ہی کے لیے خاص ہے. اگر کوئی انسان اسلام لانے کے بعد اس کام کو انجام دیتا ہے تو وہ سب سے افضل کام کو انجام دے رہا ہے. تو پھر اس طرح جس کی نیت درست ہو اور وہ درست نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لیا ہے. اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ اللہ رب العزت کی جود یعنی اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور اس کا کرم کہ جب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا بدلہ تیار کر دیا ہے مجاہدین کے لیے. اسی طرح اس حدیث سے جو دوسرا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے وہ یہ بھی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی کتنی فضیلت ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے برابر اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لی، تو اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ادھر نفس یعنی اپنی جان قربان کرو اللہ کی راہ میں، ادھر تمہارے لیے بدلے میں جنت ہے. یا تو پھر شہادت نصیب ہوگی تو پھر نبیین اور صدیقین کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، یا پھر وہ گھر واپس جائے گا تو ڈھیر ساری نیکیوں کے ساتھ جائے گا، گناہوں کی معافی کے ساتھ جائے گا، اور اگر غنیمت بھی مل جاتی ہے تو پھر یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بڑا فضل ہے. تو یہ اس عمل کے افضل ہونے کے لیے اتنے سارے جو فضائل بیان ہوئے ہیں یہ کافی ہے. یہاں پر امام ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کے اوپر دلیل ہے
کہ اتنا بڑا ثواب اسی شخص کو حاصل ہوگا جس کی نیت صحیح سالم ہو اور اس کی دنیاوی کوئی غرض و غایت نہ ہو. مثلا جو ہے جیسے دیگر احادیث میں کہا گیا ہے کہ انسان ایک حمیت کے لیے بھی لڑتا ہے، شہرت کے لیے بھی، کہ میں بہادر کہلاؤں، اور وہ حدیث جن سے اول من تسعر بهم النار یوم القیامہ، جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ان میں ایک انسان وہ بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لیکن اس کو جہنم میں لے جانے والی وجہ کیا تھی مشائخ؟ اور ریاکاری تھی اس میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں مجاہد کہلاؤں، میں شجاع کہلاؤں، میں بہادر کہلاؤں. لوگوں کی تعریف، ریاکاری، یہ ساری چیزیں اس کا مقصود تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو تمہیں حاصل ہو گئیں، باقی تمہارے لیے یہاں ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، لہٰذا تمہارے لیے جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اس اعتبار سے وہیں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. یہی سب سے پہلے جہنم میں جلائے جانے والے لوگ ہیں، جن میں ایک عالم اور ایک داتا یعنی جود و سخا کرنے والا، اور تیسرا یہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی، وہ ریاکاری کے لیے یا شہرت طلبی کے لیے کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ جہاد کے میدان میں شہید ہو گئے سب کو آپ جنتی سمجھ جائیں. یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کون کس نیت سے اس جنگ میں شریک ہوا تھا. اس کے بعد یہاں پر امام طبری کا بھی ایک قول ہے کہ اگر انسان کی اصل نیت یا اس کا اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا تو پھر اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا مقصد اس کے ساتھ شامل ہو جائے، مثلا جو ہے اس کی یہ بھی خواہش ہو کہ بھائی کچھ غنیمت بھی مل جائے تو بھی اچھا رہے گا، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل اس کا مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ. باقی کوئی چیز اس کے اوپر وقتی طور پر اس کے دل میں خیال آتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی. اس کے بعد یہاں پر جو دوسری حدیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے، مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم، حدیث نمبر 401، یہ مسلم کی روایت سے، اس کو انہوں نے الگ نمبر دیا ہے. تو یہ اس کے اندر بھی مجاہد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یہ جملہ کیوں کہا گیا مشائخ؟ مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جو ڈیش ڈال کر جو جملہ لکھا ہے واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں بھی وہی بات ہوگی نا، تو ریاکاری، شجاعت دکھانا، سب جو ہے نا، اس میں کون کون اس طرح کے شریک ہیں کسے معلوم. ہاں ٹھیک، یہ بالکل یہی معنی و مفہوم ہے. مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم، اصل میں جملہ مکمل ایسا ہے. وہ یہ جو جملہ جو ڈیش ڈال کر لکھا گیا ہے تو یہ یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، جملہ معترضہ آپ کہتے ہیں، تو یہ جملہ معترضہ کی طرح ہے. اصل میں مخلص مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس کی مثال ہی دن میں روزہ رکھنے والے، رات کو پوری عبادت کرنے والے انسان کی طرح ہے. وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِن تَوَفَّاهُ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. توکل کے معنی کیا ہے مشائخ؟ توکل اصل میں معنی کیا ہے؟ جی بتائیں، تھوڑا سا سوال دہرا دیں سے. توکل کے معنی کیا ہیں؟ توکلہ اگر کہتے ہیں تو کس کو کہتے ہیں؟ توکل کے معنی کیا ہیں؟ بھروسہ ہے، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ بولتے نا.
तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। तो मतलब ये तवक्कला का सिला अगर अला से आता है तो उस सूरत में वसीक़ा यानी भरोसा करने के माने में, ठीक है, अल्लाह पर भरोसा किया, तवक्कल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत। लेकिन अगर तवक्कला का सिला लाम आता है, देखिए तवक्कलल्लाहु लिल मुजाहिदी फी सबीली, तो यहाँ पर तर्जमा कैसे करेंगे? तवक्कलल्लाहु लिल मुजाहिदी फी सबीलिही, इसमें तर्जमा कैसे करेंगे? इसके लिए तवक्कल लहू जब कह रहे हैं तो उस सूरत में तदम्मना उसके माने होंगे गारंटी लेना। अल्लाह ताला तो मुजाहिद पर भरोसा नहीं करेगा, तवक्कल अलल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह नहीं कहा गया, तवक्कल लिल मुजाहिदी फी सबीलिही। अल्लाह ताला ने तकफ़ला के माने में, तवक्कल लहू ऐ बिमाना तकफ़ला। ठीक है मशाइख, फर्क वाज़ेह हो रहा है? तवक्कल अला के माने भरोसा करना, तवक्कल लहू के माने तदम्मना, ठीक जी। उसके बाद तो अल्लाह ताला ने इसकी जमानत ली है कि अगर मुजाहिद शहीद हो जाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, या फिर उसको सही सालिम अगर घर लौटाएगा तो अजर के साथ लौटाएगा, गनीमत के साथ लौटाएगा। इससे भी, इस हदीस में भी पूरी तरह मुजाहिद की या जिहाद फी सबीलिल्लाह की फजीलत मालूम होती है। देखिए इस हदीस के अंदर मजीद एक तशबीह जो दी गई है, कमसलिस साइमिल काइम, वो आदमी जो सुबह से शाम तक रोजा रखता है, रात में भी नमाज पढ़ता है, वो जिस कदर इबादत कर रहा है और जितनी नेकियां बटोर रहा है, उसी तरह मिसाल बिल्कुल मुजाहिद की भी है। अगर वो आराम भी कर रहा है, अगर वो अपने ज़रूरियात पूरी कर रहा है और ये सारी चीजें अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकल कर कर रहा है, तो यूं समझिए कि ये इंसान बहुत ही सआदतमंद इंसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको जन्नत में दाखिले की जमानत दे रखी है। तो गोया कि ये मुसलसल इबादत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि हम लोगों ने अभी शुरू में पढ़ा, रिबातु यौमिन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, अगर आप एक दिन भी अगर हुदूद की निगरानी करते हैं, अल्लाह की राह में चौकीदारी करते हैं, सिक्योरिटी बने रहते हैं, तो फिर यूं समझिए कि वो दुनिया और माफिया से ये काम बेहतर है। तो जिहाद के अंदर कोई भी काम, कोई भी जिम्मेदारी मिले तो उसकी फजीलत है। तो और उसकी मिसाल, जितने लोग निकलते हैं उन लोगों की मिसाल ऐसी है जो दिन में रोजा रखते हैं, रात में वो क़याम करते हैं, ऐसी अजीम मिसाल उनकी दी गई है। तो बहरकैफ ये गोया कि एक मुसलसल इबादत में है, दिन में भी इबादत कर रहा है, रात में भी इबादत कर रहा है, ऐसी इसकी मिसाल है। उसके बाद अब ये जो हदीस नंबर है, हज़रत अबू हुरैरा ही की हदीस है, मा मिन मक़लूमिन युक़लमु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला जाअ यौमल क़ियामति व कल्मुहु यदमा अल्लौनु लौनु दम व रिहु रिहुल मिस्क। ये भी जो है जिहाद फी सबीलिल्लाह के फजीलत में हदीस आई भी है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मक़लूमिन युक़लमु फ़ी सबीलिल्लाह, मक़लूम कहते हैं मजरूह को, कलम यकलिमु कलमन ऐ जरह यजरह जुरहन, तो इस तरह मजरूह, मकलूम मजरूह के माने में, जो आदमी अल्लाह की राह में जख्मी होता है तो क़यामत के रोज उसको ऐसे लाया जाएगा, वो आएगा तो उसका जख्म जो है खून से रिश्ता होगा, लौन लौन दम, देखने में नजर आएगा खून ही का रंग या खून का कलर, लेकिन उसकी खुशबू, उस खून की खुशबू मुश्क की खुशबू होगी। तो ये सारी चीजें अल्लाह की राह में जिहाद की फजीलत बयान कर रही हैं। आखिरत में जब सारे पहले और आखिर के लोग, सारे मखलूक जितने भी पैदा हुए थे, सब लोग जब जमा होंगे, तो ऐसे में अल्लाह ताला जिन लोगों को एजाज देगा,
جن کو ایک عزت بخشے گا، ان میں شہید بھی ہوگا کہ اس کے خون سے جو خوشبو پھوٹتی ہوگی وہ ہوگی مشک کی خوشبو، گویا کہ یہ اس کے تکریم کا دن ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، جو فوائد مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاد کی فضیلت وارد ہے اس کے اندر، اور اسی طرح اس کے اندر اس بات کی بھی فضیلت ہے کہ آدمی اگر شہید ہو جائے تو اس کو کیا مقام و مرتبہ ہے آخرت میں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں زخم بھی پاتا ہے تو اس کی بھی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تو ان فضائل کے بعد آج یہاں 402 یعنی ان 3 حدیثوں پر آج ہم لوگ اپنی گفتگو کو مکمل کر لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔